بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی واما الاجماع فقد نقل علی البراءة الا انه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل بعيد جدا. مصنف نے اصول اربع میں سے جو پہلی اصل کو بیان کرنا چاہا وہ اصالت برات ہے، اور اس پر ادلہ بیان کرتے ہوئے پہلے مثلاً آیات سے تمسک کیا، بعد میں روایات. آج دو دلیلوں کو پڑھیں گے، اجماع اور عقل کو. آغا شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ رسائل میں آغا شیخ انصاری علیہ رحمہ وہ برات پر ادعا کرتے ہیں کہ اجماع قائم ہے اور اجماع حجت ہے، لہذا برات شبہات کے مورد میں، چاہے شبہہ تحریمیہ ہو یا شبہہ وجوبیہ ہو، لہذا برات ہمارے لیے حجت ہے، ہم جاری کریں گے. لیکن آگاہ خود آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجماع آپ جانتے ہیں کہ دو قسم پر مبنی ہے، یا تو محصل ہے یا منقول ہے. محصل کا ثابت ہونا واضح البطلان ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑا. اجماع محصل انتہائی مشکل ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے اجماع منقول کا، تو آگاہ یہاں دو طرح سے اس کو یعنی رد کرتے ہیں. اولاً آیا اجماع منقول از حیث کبروی طور پر حجت ہے یا حجت نہیں ہے. دوسری بحث کریں گے کہ آیا لو سلمنا کہ حجت ہے، ثابت ہے ہمارے مورد میں یا ثابت نہیں. پہلے کبروی آیا حجت ہے یا حجت نہیں اجماع منقول. تو اجماع منقول جو ہے وہ حجت نہیں ہے، جس طرح کہ الا ان کے اس کے ساتھ دوسرے قرائن ہوں. آپ اگر رسائل کو ملاحظہ فرمایا ہو تو اجماع منقول بالنفس ہی حجت نہیں ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ دوسرے مثلاً ہم قرائن کو مد نظر رکھیں تو وہ قرائن اور اجماع دونوں مل ملا کے کہیں حجت بن سکتے ہیں، وَإِلَّا بذات خود اجماع منقول حجت نہیں ہے. لہذا یہ پہلا جو کبروی اشکال ہے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں ایک تھوڑا سا تنزل کریں کہ فی الجملہ حجت ہے، اب بحث آئے گی فی الجملہ کی، کہ فی الجملہ اگر اسے حجت مان لیں پھر بھی ہمارے مورد میں تام نہیں ہو رہا. کیا فی الجملہ ہم حجت مان لیں اجماع کو، اجماع منقول کو؟ اجماع منقول کو فی الجملہ حجت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس فقط اور فقط اجماع ہو، یعنی علماء کا، جمیع علماء کا فتاوی اور اقوال ہوں، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ہو. کوئی مثلاً ضعیف روایت ہو یا روایت ہو یا قاعدہ عقلیہ ہو یا کوئی بھی قاعدہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، فقط علماء کا اجماع ہو، تو اس مورد میں ہم اگر تسلم کریں، تنزل کریں، تو وہاں حجت ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی قاعدہ عقلیہ نقلیہ کوئی روایت وغیرہ نہ ہو.
تو وہاں تعبدن حجت ہوگا۔ منتہا درائے والے نے 3-4 مورد وہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک ذکر آپ کی خدمت میں ہے کہ تسبیحات 4 ہم پڑھتے ہیں مغربین، مثلا اس کی آخری رکعت میں اور اس کے مغرب کی اور عشاء کی آخری 2 میں، لیکن وہ جہری پڑھنی چاہیے یا اخفاتی؟ تو کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ یہاں جو ہے اخفاتی پڑھنا چاہیے تسبیحات 4۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ کوئی روایت ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، فقط علماء کا اجماع ہے۔ تو اگر اجماع کو ہم جو تعبدن حجت مانتے ہیں، فرض کریں یعنی مانتے نہیں، اگر فرض کریں مانتے ہیں، تو اس اجماع کو تعبدن مانیں گے، اس اجماع کو کاشفاً قول المعصوم مانیں گے جو بالنفس ہی ہو، اس کے ساتھ کوئی ضعیف روایت یا معتبر روایت، کوئی قاعدہ عقلیہ نقلیہ کوئی کچھ بھی نہ ہو، تب حجت ہوگا فرض کریں تو۔ لیکن ہمارے مورد میں تو موہون جدن کہہ کے مصنف نے چھوڑ دیا ایسے ہی۔ موہون جدن ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مورد میں یہ اجماع منقول جاری نہیں ہوگا۔ کیوں جاری نہیں ہوگا؟ کہ بھئی ہم نے ابھی جو ہے روایت پڑھی تھی، ما لا یعلم رفع عن امتی ما لا یعلم۔ یہ روایات جو ہم نے بیان کی ہیں جو تام الدلالت ہیں، یہ حجت بن سکتی ہیں یہ حجت بن سکتی ہیں برات کے لیے، ٹھیک۔ یا ابھی جو بعد میں پڑھیں گے عقل، دلیل من العقل جو ہے کہ اکا بلا بیان کبھی ہے، لہذا ہم جس اجماع کو تنزلاً حجت مانتے تھے کہ وہ جو مدرکی نہ ہو، جبکہ یہ جو اجماع ہے یہ مدرکی ہے، لا عقل، یہ احتمال المدرک تو پایا جاتا کہ ہو سکتا ہے علماء نے اجماع کیا ہو وہ قاعدہ عقل کی بنا پر کہ اکا بلا بیان کبھی ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، استناد کرتے ہوئے علماء کا یہ کیا اجماع ہے۔ یا ہو سکتا ہے ما لا یعلمون والی جو روایات ہیں اس طرح کی جو ہیں ان پر استناد کرتے ہوئے یہ اجماع ہوا ہے۔ تو جس اجماع کو ہم چاہتے تھے کہ وہ حجت ہو، قول معصوم سے کاشف ہو، تعبداً ہم اس کو مانیں، وہ کہ جو مدرکی نہ ہو، جبکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرکی ہے یا احتمال المدرک تو موجود ہے، پھر بھی اجماع حجت نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجماع علماء کا، جمیع علماء کا، ماشاءاللہ ہمارے پاس تو جو ہیں اخباری تو معتدن بھی علماء ہیں، وہ مخالف ہیں۔ تو ہم امامیہ میں سے جو اگر اجماع کا دعویٰ کریں تو یہ کثیر تعداد علماء کی مخالف ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہاں آپ برات جاری نہ کریں، تو اتنی کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے ہم اجماع کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ موہون جداً، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وعمل اجماع فقط نقل علی البراءت، یہ منقول ہے شیخ انصاری سے کہ انہوں نے ادعا اجماع کیا ہے علی البراءت پر، الا مگر صورتحال یہ ہے کہ انہو، یہ جو اجماع منقول ہے، موہون ہے، ضعیف ہے، ولو قیل باعتبار الاجماع المنقول فی الجملہ، اگر اجماع منقول کے اعتبار اور حجیت کو فی الجملہ مانا جائے پھر بھی موہون ہے۔ فی الجملہ مانا جائے یعنی اس کو ہم نہیں مانتے، اگر فی الجملہ مان لے پھر بھی یہاں ثابت نہیں ہوگا۔ فی الجملہ یعنی کہاں، کس صورت میں؟ کہ جب بذات خود اجماع ہو جو ہم تعبداً کہیں کہ اس سے کشف قول معصوم ہوتا ہے، جو مدرکی نہ ہو، یعنی جس طرح کے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ تسبیحات 4 کی، یہاں اصلاً کوئی احتمال مدرک بھی نہیں ہے۔ فی الجملہ اگر مان لیں پھر بھی یعنی ہمارے پاس یہ جو اجماع منقول ہے وہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟
دلیل نہیں بن سکتا، فإن یہ دلیل ہے، الا انہ موہون، جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ یہ موہون ہے، ضعیف ہے، یہ تو فقط دعویٰ تھا کہ موہون ہے، اگر خود آپ نے تو کہا کہ موہون ہے فقط، کیا دلیل ہے؟ فإن یہ دلیل ہے، فإن سے، فإن تحصیلہ فی مثل هذه المسئلہ، فإن تحصیلہ یعنی اثباتہ یا تحقق اس اجماع منقول کا ثابت ہونا یا ثابت کرنا، فی مثل هذا المسئلہ اس قسم کے مسئلے میں، کون سا اس قسم کا مسئلہ؟ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، مما للعقل الیہ سبیل، ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی طرف عقل سبیل رکھتا ہے، یعنی عقل ہمارے لیے رہنما ہے اس مسئلے میں، ومن واضح النقل علیہ دلیل، اور نقل میں سے کیا ہے؟ واضح دلیل ہے اس برات پر، تو باوجود اس دلیل عقل کے اور باوجود دلیل نقل کے، تو فإن تحصیلہ بعید جدا، اس اجماع منقول کا تحصیل یعنی تحقق ہونا یا اثبات کرنا یہ بعید جدا ہے۔ اور ثانیاً یہ بھی عرض کیا کہ یہ اجماع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اجماع میں تو جمیع علماء کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں کثیر تعداد جو اخبارین کی ہے وہ مخالف ہے، وہ بھی امامیہ ہے، وہ اثنا عشریہ ہے، ٹھیک، لہذا وہ کہتے ہیں کہ شبہات تحریمیہ میں آپ برات جاری نہ کریں، لہذا اجماع ثابت نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَقَلَّ بِقُبْحِ الْعُقُوبَةِ وَالْمُؤَاخَذَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ التَّكْلِيفِ الْمَجْهُولِ بَعْدَ الْفَصْلِ وَالْقِيَاسِ عَنِ الظَّفَرِ بِمَا كَانَ حُجَّةً عَلَيْهِ۔ آخری دلیل ہے عقل کی طرف سے کہ برات جاری کریں گے شبہات میں، چاہے شبہات تحریمیہ ہو یا شبہات وجوبیہ، برات جاری کریں گے، کیا دلیل ہے؟ عقل دلیل ہے۔ عقلی قاعدہ ہے اکا بلا بیان قبیح، عقل یہ کیسے حکم لگاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سابقہ بحث پڑھی ہوگی تو ہم نے کہا تھا کہ عقاب اور ثواب میں عقل مستقل ہے، کہاں عقاب ہونا چاہیے کہاں عقاب نہیں ہونا چاہیے وہاں عقل مستقل ہے، ٹھیک، اطاعت کے مورد میں عصیان کے مورد میں عقل مستقل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب مولا کا بیان آئے، مولا کا بیان آئے، پہنچ گیا ہے، وصل الی المکلف، مکلف تک پہنچ گیا کہ یہ مولا کا بیان ہے، اب یہاں دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ اس بیان کو سر تسلیم رکھ کر امتثال کرے گا یا کہے گا کہ میں انجام نہیں دیتا۔ اگر سر تسلیم رکھ کر انجام دیتا ہے تو اسے امتثال کہا جاتا ہے، اور عقل کہتی ہے کہ اس نے کیا ہے؟ مولا کی اطاعت کی ہے، یہ مولا کی عبدیت میں ہے، لہذا یہ مستحق کے ثواب ہے۔ تو عقل نے کب حکم لگایا کہ یہ مستحق عقاب ہے؟ کہ جب وہ تکلیف اس تک پہنچی ہے، بیان واضح ہو چکا ہے، اب اس نے جو انجام دیا، اب عقل کہتی ہے کہ یہ مستحق ثواب ہے۔ اگر بیان ہو گیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے کہ میں انجام نہیں دیتا، ٹھیک، وہ کہہ رہا ہے کہ میں انجام نہیں دیتا، تمرد علی المولا کر رہا ہے، حد کے حرمت کر رہا ہے، ضیع عبودیت سے نکل رہا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ آپ مستحق عقوبت ہیں۔ تو یہ استحقاق عقوبت یا استحقاق ثواب کب ہوگا؟ جب مکلف کے لیے بیان ہو، بیان کے بعد دو صورتیں ہوں گی کہ یا وہ امتثال کرے گا تو استحقاق ثواب ہے، امتثال نہیں کرے گا، معصیت کرے گا تو استحقاق عقاب ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں استحقاق ثواب ہو یا عقاب متفرع ہیں کس پر کہ بیان ہو۔ لیکن اگر مکلف پر کوئی بیان ہی نہ ہو، مکلف نے کہا کہ مجھے کیا ہے میرا وظیفہ، یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، چلو
میں مضان میں ڈھونڈتا ہوں، روایات میں، قرآن میں، ادھر ادھر اتنی کوشش کی، فحص کی، پھر یأس عن الحجت، حجت سے مایوس ہو گیا، دلیل سے مایوس ہو گیا، یعنی میں کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف اور مجھے کوئی بیان نہیں ملا۔ اب وجدان گواہی دے رہا کہ آپ کے لیے کوئی بیان نہیں ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اب اگر فرض کریں کوئی مولا آپ کو عقاب دے تو یہ عقاب بلا بیان ہے، جو کہ کبھی ہے، اور عقاب ہوگا بھی کیسے ہوگا؟ بیان نہیں ہے، کیونکہ استحقاق کے عقاب اور ثواب بیان کے بعد ہوتا ہے، اب بیان ہی نہیں ہے، سال باب انتفاعی موضوع ہے، بیان ہی نہیں ہے تو یہ مستحق عقاب بھی نہیں ہوگا۔ لہذا عقلی قانون اور عقلی جو دلیل ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ عقاب بلا بیان کبھی ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں پھر ایک تعارض کرتے ہیں دوسرے قاعدہ عقلیہ سے۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّهُ، یہ جو عقل ہے، قَدْ اسْتَقَلَّ، یقیناً اس نے کیا ہے، مستقل طور پر کیا ہے، حکم لگایا ہوا ہے، بِقُبْحِ الْعُقُوبَةِ، کہ عقوبت قبیح ہے، والمواخذت، اور مواخذہ بھی قبیح ہے، علی مخالفت تکلیف المجہول، تکلیف مجہول کی مخالفت پر۔ تکلیف تو مجہول تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے جو انجام دیا تو وہ واقع اور لوح محفوظ میں تو اس کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ عقل کب مستقل طور پر قبح کا حکم لگاتا ہے، عقاب کبھی ہے، مواخذہ کبھی ہے، کب؟ جب مکلف نے فحص کیا ہو، بعد الفحص، اتنے فحص کی کہ مرحلے یأس تک پہنچ گیا، ابھی مایوس ہو گیا ہے۔ کس چیز سے مایوس ہو گیا ہے؟ وَالْيَأْسَ عَنِ الظَّفَرِ بِمَا كَانَ حُجَّةً عَلَيْهِ، یعنی ما کان حجتاً و دلیلاً علیہ، جو چیز اس پر حجت اور دلیل ہو سکتی تھی، اس پر رسائی سے، اس پر کامیابی سے اب مایوس ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اب جو اس کے لیے حجت اور دلیل بن سکتی تھی، اب یہ اس سے مایوس ہو گیا ہے، تو اب مایوسی کے مرحلے کے بعد اوپر والا حکم ہے کہ استقل بقبح العقوبۃ والمواخذہ علی تکلیف المجہول، یعنی آگے پیچھے آپ کر لیں، جب مکلف نے فحص کی اور یأس کا مرحلہ آ گیا، یأس عن ظفر بما کان حجۃ علیہ، تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے قد استقل بقبح العقوبۃ والمواخذۃ علی مخالفت تکلیف المجہول۔ فإنہما، کیونکہ عقوبت اور مواخذہ جو ہیں، بدون الحجت والدلیل، اس حجت کے بغیر، یہ عقاب اور مواخذہ، یہ عقاب بلا بیان کہلائے گا، مواخذۃ بلا برہان ہے، وہما قبیحان بشہادت الوجدان، اور عقاب بلا بیان، مواخذہ بلا برہان، یہ دونوں کیا ہیں؟ شہادت الوجدان کی روح سے قبیح ہیں، درست نہیں ہے۔ ولا یخفا سے ایک تعارض بیان کرتے ہیں۔ تعارض بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں قاعدہ عقلیہ جاری نہیں کر سکتے، عقاب بلا بیان جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ متعارض ہے کسی اور قاعدہ کے ساتھ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ عقلیہ ہے دفع الضرر المحتمل واجب یا حسن، ضرر محتمل کو دفع کرنا واجب ہے، جہاں بھی احتمال ضرر ہو عقل کہتی ہے کہ آپ اس کو دفع کر لیں، یہ بھی قاعدہ عقلیہ ہے، اس کو بھی کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔ اور یہ قاعدہ عقلیہ، اور آپ اس سے آگاہ ہیں کہ حجت دو طرح کی، یا حجت باطنیہ یا ظاہریہ ہے، ظاہری میں سے انبیاء اور رسول و حجت ہیں، اور باطنیہ میں سے عقل ہے۔ تو یہ جو آپ نے قاعدہ بیان کیا کہ عقاب بلا بیان قبیح، جب بیان نہ ہو، نہ حجت ظاہریہ کی طرف سے کوئی بیان ہو، نہ حجت باطنیہ کی طرف سے کوئی بیان ہو، تب عقاب بلا بیان کبھی ہوگا۔ لیکن ان دو
حجت ظاہریہ یا حجت باطنیہ میں سے کسی ایک کی طرف سے بیان آ جائے تو بیان ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کا بلا بیان کبیر بیان تو ہے، اور یہ احتمال ضرر والا جو قاعدہ ہے یہ بیان ہے. جب یہ بیان ہوگا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کا بلا بیان ہے. بیان ہے، کیسے بیان ہے؟ یہ یوں فرض کرتے ہیں کہ بھائی شبہ تحریمیہ ہے. کیا؟ یا وجوبیہ، کوئی بھی شبہ قرار دے، وجوبیہ یا تحریمیہ. احتمال ہے کہ یہاں میرے لیے حرمت ہے، احتمال ہے کیونکہ شک ہے، شک کا مورد ہے، شک متساوی طرفین ہے فرض کرتے ہیں. جب شک ہے اور احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرمت ہو، تو جب یہ احتمال ہے حرمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حرمت ہوئی تو اگر میں نے ارتکاب کر لیا تو شارع مقدس تو مجھے عقاب دے گا. یہ احتمال ہے کہ یہاں حرمت ہے، حرمت کے پس پشت احتمال ہے کہ اگر ارتکاب کر لیا تو شارع عقاب کرے گا. احتمال ہے کہ نہیں؟ احتمال ہے. تو یہ قاعدہ ضرر کہتا ہے کہ دفع ضرر المحتمل واجب و حسن. ضرر محتمل کو دفع کرنا واجب اور حسن ہے. یہاں بھی ضرر محتمل موجود ہے شبہات تحریمیہ وجوبیہ میں. تو جب ضرر محتمل ہے تو اس کا دفع کرنا واجب ہے. لہذا دفع کا کیا مطلب ہے؟ دفع کا مطلب یہ کہ آپ اسے اگر حرام ہے تو چھوڑ دیں، اگر واجب کا ہے تو آپ انجام دیں. آپ چھوڑ دیں گے کہ انہو ضرر محتمل کو آپ نے دفع کر لیا. اگر واجب کا مورد ہے تو آپ انجام دیں کہ انہو ضرر محتمل کو آپ نے دفع کر لیا. تو یہ عقلی قاعدہ بیان ہے. جب یہ بیان ہو جائے گا تو یہ جو آپ کا قاعدہ تھا عقلی اکا بلا بیان کبھی، وہ بلا بیان کبھی ہے جب بیان نہ ہو. جب یہ قاعدہ ضرر کہتا ہے کہ میں بیان ہوں، ولو حجج کی طرف سے نہیں، رسول کی طرف سے نہیں ہوں، عقل کی طرف سے بیان ہے، وہ بھی حجت ہے. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جاری نہیں کر سکتے کہ کا بلا بیان، بلا بیان نہیں ہے، یہاں بیان موجود ہے. لہذا آپ یہاں قاعدہ عقلیہ کو ایکا بلا بیان کو جاری نہیں کر سکتے. یہ تو مخالف نے کہہ دیا. لیکن آگے آخوند آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا جو قاعدہ ہے قاعدہ ضرر وہ جاری نہیں ہوگا. کیا؟ قاعدہ ضرر جو ہے وہ جاری